ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے ساتھ ان کے غلام بھی اسلام قبول کرنے کے ارادے سے چلا، اور یہ دونوں راستے سے ایک دوسرے سے بچڑ گئے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تم مدینہ پہنچ گئے اور جو غلام تھے وہ بعد میں پہنچے، تو ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آپ کا غلام بھی آ گئے؟ وہ کہنے لگے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ آج سے آزاد ہے۔ اس کے بعد انہوں نے شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے کہ ابھی آپ کی رات بہت لمبی لیکن بہت پیاری ہے، کیونکہ اس نے مجھے دار کفر سے نجات دے دی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس طرح سے ایسے انہوں نے آزاد جیسے کر رہے ہیں۔ اچھا اور دیکھتے ہیں، عبد الرحمن بن ابی عمرہ الانصاری بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ان کی والدہ غلام آزاد کرنے کی وصیت کرنا چاہتی تھی، تو اس میں کچھ تاخیر ہو گئی اور وہ فوت ہو گئیں۔ اب عبد الرحمن نے قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، تو اس کا مطلب عبد الرحمن پھر تابعین میں سے ہوں گے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا، کیونکہ یہ قاسم بہت بڑے تابعین کے بڑے اسکالرز میں سے ایک ہے، تو ان سے پوچھا کہ اگر میں ان کی طرف سے غلام آزاد کر دوں تو کیا ان کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ تو قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات پوچھی تھی کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو اگر میں ان کی جانب سے غلام آزاد کروں تو کیا انہیں اس کا فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا بالکل ہوگا، تو بھئی آپ بھی کریں، اپنی والدہ غلام آزاد کرنا چاہتی تھی تو اب کریں آپ۔ اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب آ کر آپ کے قریب بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے کچھ غلام ہیں، مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور میری بات نہیں مانتے، میں نے انہیں مارا بھی ہے اور برا بھلا بھی کہا ہے انہیں، تو میں انہیں کس طریقے سے اس سے باز رکھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے ان کی خیانت، نافرمانی اور جھوٹ کی نسبت کم سزا انہیں دی ہے تو پھر ان پر تمہاری مہربانی ہے، پھر تو اوکے ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے ان کی جرائم کے مطابق سزا دی ہے اور معاملہ برابر ہے، پھر تو نہ تو آپ کی کوئی مہربانی ہے اور نہ ہی آپ پہ کوئی ذمہ داری ہے، یعنی آپ پہ کوئی پینلٹی بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کی جرائم کی نسبت انہیں زیادہ سزا دی ہے تو پھر یاد رکھیے کہ جتنی زیادتی آپ نے کی ہے اس کا آپ سے ہی حساب اللہ تعالیٰ نے لینا آپ سے۔ تو یہ صاحب جو ہیں انہوں نے سنی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور زور سے رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ اللہ کی کتاب میں نہیں پڑھتے کہ ہم قیامت کے دن میزان لگا دیں گے، کسی شخص پہ کوئی ظلم نہ ہوگا، اگر کسی نے مٹی کے ذرے کے برابر بھی نیکی یا برائی کی ہوگی تو ہم اسے اس کا بدلہ دیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو وہ شخص یہ سن کے کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے لیے ان غلاموں کو چھوڑنے سے بہتر کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر یہ عرض کرتا ہوں کہ سب کے سب آزاد ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کو اب یہ کنفیوژن ہوگی کہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی غلاموں نے جو بھی چوری یا کی تو میں نے کوئی زیادتی کی ہو، تو اسی لیے انہوں نے سارے غلاموں کو اکٹھا آزاد کر دیا۔ پھر آپ مزید دیکھیے، امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما ایک چرواہے کے پاس سے گزرے کہ جو بھیڑیں چرا رہا تھا، تو ایک بھیڑ ان کی خدمت میں توفتاً آپ کو پیش ہوئی، تو آپ نے پوچھا آپ آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ تو وہ چرواہا جو تھا میں غلام ہوں، آپ نے فرمایا نہیں بھی، پھر بھیڑ واپس دی کہ بھی یہ تو ظاہر ہے جو اونر ہے اس کی ہے نا، میں نہیں لے سکتا۔ تو پھر تب غلام نے بتایا کہ جناب یہ میری اپنی ہے، پرسنل بھیڑ ہے، تو اس لیے آپ پلیز لیں یہ گفٹ سے۔ تو اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو پورے گلے سمیت خرید لیا اور انہیں آزاد کر کے تمام بھیڑ بکریاں سب کو توفتاً اسی غلام کو دے دی۔ یعنی کتنی ظاہر ہے کہ ان غلام کے
मालिक के पास जितने जानवर होंगे सारे हुसैन रजी अल्लाह ने खरीद कर और साथ इन गुलाम को भी खरीद लिया, लेके जितनी अमाउंट है दे दी, दे के गुलाम को भी वो गिफ्ट के तौर पर भेड़ बकरियां भी दे दी और आज़ाद भी दे के, आज़ादी भी कैसी करते थे सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु। फिर सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ये बयान करते हैं उनके वालिद अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी वफात के वक्त 70 गुलाम आज़ाद किए, यानी उससे पहले पता नहीं कितने किए होंगे, लेकिन अपनी वफात के वक्त उन्होंने 70 गुलाम आज़ाद किए। अब इसी तरह इंग्लैंड के लेजेंड मौरिख एडवर्ड गिबन जो है, उन्होंने एक द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, उस बुक में वो पूरी हिस्ट्री को यूं बयान करते हैं। अ फेमिलियर स्टोरी इज related of the benevolence of one of the sons of Ali in serving at table. A slave had inadvertently dropped a dish of scalding broth on his master. The heedless wretch fell prostrate to deprecate his punishment and repeated a verse of the Quran, "Paradise is for those who command their anger. I am not angry." And for those who pardon offenses, I pardon your offense, and for those who return good for evil, I give you your liberty and 400 pieces of silver. अब ये हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या था कि हसन रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के लिए उनका गुलाम लाया, लेकिन गलती से प्लेट ही गिरी थी और अब जाहिर है कि खाने के वक्त वो हो और उस टाइम वो प्लेट गिर जाए इधर, तो ये इस पे तो फिर अब जाहिर है लापरवाही की वजह से अब एक सजा होनी थी। अब जाहिर है उसके लिए हसन रज़ी अल्लाह ने कोई मारना तो नहीं था, बस वो कुछ कहना ही था, लेकिन गुलाम ने इतने में अल्लाह ताला के कुरान की आयत ये कह दी थी कि भी जन्नत उनकी है कि जो अपने गुस्से पर काबू रहते हैं। तो इस पे हसन रज़ी अल्लाह का भी मुझे कोई गुस्सा नहीं आया। गुलाम ने कहा कि और जो लोगों को कसूर माफ करते हैं, तो हसन रज़ी अल्लाह ने कहा आपका कसूर भी माफ हो गया, खत्म। तो गुलाम ने फिर आयत का अगला हिस्सा ये भी किया कि और जो बुराई के बदले भलाई करते हैं, तो हसन रज़ी अल्लाह ने उसी वक्त उनको आज़ाद कर दिया और 400 दिरहम भी दिए। अब पता नहीं वो खाना जो है वो भी कैसा उबलता हुआ सालन था जो हसन रज़ी अल्लाह के ऊपर गिर गया था, तो ज़ाहिर कितना गुस्सा आया होगा। लेकिन अब देखें कि कुरान मजीद का गुलाम ने इस तरह से किया, तो हसन रज़ी अल्लाह ने हर चीज़ पे करते करते उनको आज़ाद भी किया और फिर इतनी रकम भी दी ताकि आप आराम से स्टेबल हो सके। ये आप ज़रा इमेजिन करें इस तरह के वाक़या।